News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 22 صفر المظفر 1442 ہجری 24 اسو 2077 اکتوبر 2020 عیسوی کی 9 تاریخ ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی چودھری افتخار حسین گوندل نے کہا ہے کہ پنجاب روزگار اسکیم صوبہ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکیم ہے، جس کے تحت سرگودا سمیت صوبہ بھر کے مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ خواجہ سراؤں کو بھی آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس انقلابی اسکیم کے تحت 16 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کی فراہمی کے لیے 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں بے روزگاری کے خاتمہ کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب روزگار اسکیم کو فوری فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ چودھری افتخار حسین گوندل نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اور ٹائیگر فورس اس پروگرام سے متعلق گراس روٹ سطح پر لوگوں کو آگاہی فراہم کرے گی۔ حکومت پنجاب کی اس انقلابی اسکیم کے تحت پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن چھوٹے اور درجے کے کاروبار کے لیے انتہائی کم شرح مارک اپ پر 2 سے 5 سال تک کی مدت پر محیط 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کے قرضہ جات فراہم کرے گی۔ اس اسکیم میں 20 سے 50 سال تک کی عمر کے افراد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن کے ضلعی دفتر سے مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سوشل ویلفیئر و بیت المال پنجاب حسن اقبال نے سرگودا میں ماتحت اداروں میں عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے کی مختلف اسکیموں کا افتتاح کر دیا ہے۔ جاری فنڈ سے کاشانہ، دارالفلاح، دارالامان، ماڈرن چلڈرن ہوم اور صنعت زار میں مقیم بچوں، بچیوں اور خواتین کو ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ان فنڈ سے سوشل ویلفیئر کے اداروں کی تزئین و آرائش، رابطہ سڑکوں کی ازسر نو تعمیر اور پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے آر او پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ رانا اسد محمد خان نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ کاشانہ میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر حسین احمد گوندل، ایکسٹینشن بلڈنگ دورے سلطان اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شیراز وڑائچ نے شرکت کی۔ سیکٹری ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب حسن اقبال نے تمام اداروں کا دورہ کیا، دارالامان میں مقیم بچوں، طلباء و طالبات اور خواتین سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے ادارہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے ان اداروں میں جاری تعمیراتی کاموں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ جاری منصوبوں کا شفاف انداز میں بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا اور معاشی صورتحال کے باوجود حکومت نے سوشل ویلفیئر کے اداروں کے لیے فنڈ جاری کیے ہیں۔ انہوں نے افسران پر واضح کیا کہ ان اداروں میں مقیم بچے، بچیاں اور خواتین ہماری مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دستیاب وسائل میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے اداروں میں آنے والے بچوں کو یکساں تعلیم کے بھرپور مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اسی طرح فنی تعلیم کو بھی ممکن بنایا گیا ہے تاکہ یہاں آنے والی خواتین ہنر سیکھ کر معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ حسن اقبال نے کہا کہ ماڈرن چلڈرن ہوم کے طلباء کو سرکاری کے علاوہ نجی تعلیمی اداروں میں بھی تعلیم کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع سرگودا کے ماتحت اداروں کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا
کہ عوامی خدمت کو شعار بنانے کے جذبہ سے کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے متعدد منصوبہ جات کو مکمل کرنے کے لیے ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر حسن اقبال نے فاؤنٹین ہاؤس کا بھی دورہ کیا اور ذہنی مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجوں کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر نے کاشانہ اور دارالامان میں کلین اینڈ گرین پروگرام کے سلسلے میں پودے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین بھیرا کی عمارت کی خستہ حالی اور سپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر بھیرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کی مکمل انکوائری کریں اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کالج کی عمارت کی فرش کی ٹوٹ پھوٹ پر ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کے علاوہ محکمہ تعمیرات کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف بھی پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کالج 2013 میں تعمیر کیا گیا لیکن اپنی مدت سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ اسٹیڈیم کی تعمیر میں تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آج اچانک دورہ پر تحصیل بھیرا پہنچے تو اے سی بھیرا محمد مرتضیٰ نے ان کا استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق الرحمان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسٹیڈیم کے علاوہ ریسکیو 1122 کی زیر تعمیر عمارت کا بھی دورہ کیا اور تعمیر کے معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ترقیاتی کاموں کو وقت مقررہ پر مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ شہریوں کو ان سے استفادہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین بھیرا کے کلبز، لیبارٹریاں اور ہال دیکھا اور انہوں نے بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر آفس کا دورہ کیا اور ایک اجلاس کی صدارت میں اسسٹنٹ کمشنر محمد مرتضیٰ نے تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں، تعلیم اور صحت کی سہولیات بارے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے پنجاب حکومت کی جانب سے سرگودا کے خصوصی طلبہ کے تعلیمی اداروں کے لیے فراہم کردہ 3 کروڑ 25 لاکھ روپے کی 5 بسیں ضلعی افسر اسپیشل ایجوکیشن شاہد مختار کے حوالے کر دی ہیں۔ اس ضمن میں سادہ اور پروقار تقریب گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول برائے متاثرہ سماعت میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی ریاض قدیر بھٹی، ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن محمد اسماعیل، ڈی او اسپیشل ایجوکیشن شاہد مختار، پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم اور سرور نواز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے کہا کہ آئین پاکستان میں ہر پاکستانی کو یکساں اور برابر کے حقوق حاصل ہیں اور حکومت آئین پاکستان کی روح کے مطابق معاشرہ کے دیگر بچوں کی طرح خصوصی بچوں کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ صلاحیتوں کے اعتبار سے خصوصی بچے کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہیں معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے ہمیں مفید شہری بنانے کے لیے اقدامات اٹھانا ہوں گے اور اس ضمن میں ہر شعبہ کو بھی آگے آنا ہوگا۔ انہوں نے اساتذہ کرام پر زور دیا کہ خصوصی بچوں سے متعلق انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں تاکہ ان کی صحیح آبیاری کر کے جسمانی معذوری کا تدارک یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت نے کورونا صورتحال کے باوجود انہیں 5 بسیں فراہم کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسپلن اور صفائی کے حوالہ سے خصوصی تعلیمی اداروں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت عبادت سے کم نہیں، شکستہ دل کو حوصلہ دینا حج اکبر سے کم نہیں ہوگا۔ سی او ایجوکیشن نے کہا کہ تعلیمی نتائج کے اعتبار سے سرگودا کے خصوصی تعلیمی اداروں نے صوبہ کے تمام اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ 5 نئی بسیں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول برائے متاثرہ سماعت، گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن ڈگری کالج، اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ساہیوال، گورنمنٹ اسپیشل بوائز اسکول اور شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ سرگودا ڈویژن میں اب 10 بسیں فراہم کی گئی ہیں، جن میں سرگودا میں 5، بکھر میں 4 اور میاں والی کو 1 بس دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن شاہد مختار نے اپنے خطاب میں بتایا کہ ضلع بھر میں قائم 10 اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز میں 1400 سے زائد طلبہ کو تعلیم و تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں خصوصی بچوں کو مفت پک اینڈ ڈراپ کے لیے 22 بسیں دستیاب ہیں،
جبکہ حکومت کی جانب سے 32 سیٹوں پر مشتمل مزید 5 بسیں فراہم کرنے سے کل تعداد 27 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 6 بسوں کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے علاقے جہاں خصوصی بچے سفری سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث سکولز نہیں آ سکتے، ان کو اب درسگاہ تک لا کر زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم نے کہا کہ جسمانی معذوری اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ خصوصی افراد اب ہر شعبہ زندگی میں اپنا فعال کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ کھیلوں میں بھی ہمارے خصوصی کھلاڑیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہینو کمپنی کے محمد عمر نے کہا کہ ان کا ادارہ اب تک خصوصی تعلیمی اداروں میں 35 گاڑیاں فراہم کر چکا ہے۔ ہینو جاپان اور پنجاب کے مابین ایک معاہدہ کے تحت 1 کروڑ کی مالیت کی گاڑی خصوصی تعلیمی اداروں کو 65 لاکھ روپے میں فراہم کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عبداللہ نذیر شیخ نے بسوں کی چابیاں متعلقہ تعلیمی اداروں کے سربراہان کے حوالے کر دیں۔ مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے نائب صدر خواجہ محمد عمر نے کہا ہے کہ کاروبار میں اضافہ اور عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پنجاب روزگار اسکیم کا اجرا انتہائی خوش آئند ہے اور مشکل معاشی حالات میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب روزگار اسکیم میں شفافیت کو یقینی بنا کر ایسے افراد کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں جو مزید سرمایہ کاری سے کاروبار میں اضافہ یا نئے کاروبار کو کامیاب طریقہ سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کاروبار میں اضافہ کے لیے قرضے دیتے وقت آسان شرائط طے کرے اور ایسی شرائط عائد نہ کرے بلکہ شخصی ضمانت پر قرضے جاری کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری حکومت کے اچھے اقدامات پر حکومت کا ساتھ دے گی اور بھرپور معاونت کی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔